سبسکرائب کیجیے المصطفیٰ بیانز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ بیان سب سے پہلے سننے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا گیا تھا کہ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بتائی ہیں۔ پہلی بات ایمان، دوسری بات عمل صالح، تیسری بات تبلیغ اور چوتھی بات حالات پر جمنا۔ یہ 4 باتیں قرآن نے بتائیں اور اس کی تفصیل اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی تھی۔ اب 4 باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جس آدمی کو یہ 4 باتیں مل گئیں اس کو کچھ نہ ملا، اور یہ 4 باتیں مل گئیں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو یہ 4 باتیں نہ ملیں اور سب کچھ مل گیا وہ ناکام ہو گیا۔ ان 4 باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ نہ بولتا ہو، کہ اپنی بات میں سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ دھوکہ نہ دیتا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو۔ تیسری بات فرمائی کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور چوتھی بات فرمائی کہ اس کا رزق حلال ہو۔ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں پھر اسے کچھ نہ ملے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ تو اس بات کی فکر کرنا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ 4 باتیں پیدا ہوں۔ آج جو ساری دنیا کا بگاڑ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کی خرابی کی وجہ سے یہ بگاڑ ہے، اسباب کی کمی کی وجہ سے یہ بگاڑ ہے، مال کی کمی سے یہ بگاڑ ہے۔ مختلف وجوہات ذہن میں آتی ہیں کہ ان وجہوں سے امت پریشان ہے یا امت کے اوپر حالات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حالات ان سب چیزوں کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ حالات تو ان صفات کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب اگر جھوٹ کا ہم جائزہ لیں تو ہم اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے یاروں دوستوں میں، اپنے گھروں میں، پھر اور آگے بڑھ جائیں تو ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور اتنا جھوٹ ہے کہ وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگا، اتنا جھوٹ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ میں نے سنا تھا، بس
کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھائے، اس کی تحقیق نہ کرے کہ یہ بات ہے بھی ایسی کہ نہیں ہے۔ اور اب تو سنی سنائی تو دور کی بات، جو باتیں نہیں ہوتی ہیں ان کو وہ آدمی اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے ہوئی ہیں، اور ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ جب اس سطح کا جھوٹ وجود میں آ جائے گا تو پھر ناکامی، ہلاکت اور بربادی طے ہے، اور یہ جھوٹ ذلت کی طرف ڈھکیل دے گا، یہ جھوٹ ذلت کی طرف ڈھکیل دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پیاز کھا کر نہ آؤ۔ کیوں؟ کہ پیاز کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیاز کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیاز کھا کر آؤ گے تو فرشتے دور چلے جائیں گے، فرمایا تکلیف ہوتی ہے اس لیے پیاز کھا کر نہ آؤ۔ لیکن دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 3 میل دور چلا جاتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اتنی سخت اور اتنی بری چیز ہے۔ پھر جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے کو جنت کی خوشبو سے 500 سال کی دوری پر رکھا جائے گا، جنت کی خوشبو سے 500 سال کی دوری پر رکھا جائے گا۔ پھر منافقین کی جو علامات بتائیں کہ منافق کون ہیں، اس میں انہی میں سے 2 باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، کہ منافق ہے، کہ جھوٹ اور سچ کا فرق ہی نہ رہ جائے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ اور اتنے اطمینان کے ساتھ جھوٹ بولے کہ سننے والے کو اس کے جھوٹ ہونے کا شک بھی نہ پیدا ہو، کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا اؤتمن خان، دوسری علامت یہ ہے کہ منافق وہ ہے جو دھوکے باز ہو، امانت میں خیانت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں پیدا کرو، اپنی بات کو سچا بناؤ۔ قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ایمان والوں سے کہیے کہ یہ اپنے زبان کے بول سچے اور پکے بنائیں، زبان کے بول سچے اور پکے بنائیں، کہ زبان سے سچ بولیں، چاہے کتنی بات بگڑتی نظر آ رہی ہے، سچ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الصدق ینجی، سچ نجات دے گا۔ اب جتنا اس پر یقین ہوگا اتنا سچ کا بولنا آسان ہوگا۔ الصدق ینجی، کہ سچ نجات دے گا۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرے گا۔ اس کا جتنا یقین آ جائے گا اتنا سچ پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات کہ اپنے اندر سچائی پیدا کرے، کہ سامنے والے کو اس بات کا اعتماد ہو اور یقین ہو کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں نے جو صفات تسلیم کی تھیں، غیروں نے، دشمنوں نے،
باغیوں نے جو صفات تسلیم کی تھیں ان صفات میں سے ایک صفت آپ کی سچائی تھی. ھذا صادق، کہ یہ سچا انسان ہے، یہ سچا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کہ ہر ایمان والے کے سے یہی مطلوب اور مقصود ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. اتنا اپنے کو سچ پر لانا، ہر حال میں، گھر میں، بچوں میں، کاروبار میں، یاری دوستی میں، ملنے جلنے میں، اور پھر یہ سمجھنا کہ کیا جھوٹ ہے. آج کا تو بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہی نہیں جانتے کہ جھوٹ کیا چیز ہے. فون آیا، گھر میں بیٹھے، کہاں ہو بھائی؟ بس راستے میں ہوں، آ رہا ہوں، اور بیٹھا گھر میں. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. گاڑی میں چل رہا ہے، فون آیا، کہاں پہنچے؟ آگے 15 کلومیٹر بعد جو شہر ہے اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے وہاں پہنچ رہا ہوں، وہاں پہنچ گیا. جھوٹ ہے، اور احساس بھی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے غلط بیانی سے کام لیا، اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہلاک کرے گا، اور یہ جھوٹ کامیابی کو ناکامی میں بدل دے گا، اور پھر یہ جھوٹ ایمان سے نکال کر ادنا درجہ ہے کہ نفاق میں داخل کر دے گا، اور خدا ناخواستہ یہ آگے بڑھا تو یہ نفاق کفر تک پہنچا دے گا. اس لیے سب سے پہلی بات اور پہلی ضرورت کہ اپنے کو جھوٹ سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ وجود بخشا تھا اس پورے معاشرے میں جھوٹ نہیں تھا. الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے سچے تھے، اور اس سچ کے نتیجے میں کیا ملا؟ کلا وعد اللہ الحسنى، کہ اس سچ کے نتیجے میں سارے صحابہ کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا، اور اس سچ کے نتیجے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل گیا سچ کے نتیجے میں. تو سچائی کامیابی دلائے گی، جھوٹ ناکام کرے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنی بات کا سچا ہو وہ کامیاب ہے. تاجر بھی کامیاب، وکیل بھی کامیاب. آج کی عدالتیں سب جھوٹ پر، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، پھر جھوٹے فیصلے، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، اور پھر جھوٹے فیصلے، ناحق فیصلے. کہ جب عدالتیں ہی جھوٹ پر آ جائیں اور جب انصاف بکنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، صورتوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، بندر اور سور بنائے جانے کا انتظار کرو. کہ یہ جھوٹ اتنی خطرناک ہلاکت تک لے جائے گا کہ جب جھوٹ اس طرح عام ہو جائے. اس لیے ہر پل اس کی فکر کرنا کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. کہ جو آدمی اپنی اصلاح کا طالب ہے، جو اپنے کو اللہ کا کے قریب کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو
اپنی تربیت چاہتا ہے کہ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے کو جھوٹ سے بچائے. شیخی مارنا بھی جھوٹ میں آتا ہے. کام کر رہا ہے 50,000 کا اور بتا رہا ہے میرا کاروبار 5 لاکھ کا ہے، کہ یہ جھوٹ ہے. جو چیز نہیں ہے وہ بیان کی جائے یہ جھوٹ ہے. ہر طبقے میں کہ اس بات کی فکر کرنا. ہم جاتے ہیں علاقوں میں، جاتے ہیں شہروں میں جاتے ہیں، تو وہاں لوگ جو ہے وہ جو ناظم جلسہ ہوتا ہے نا، وہ القاب و آداب گناتا ہے. تو کئی جگہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ باتیں تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ میری تمہاری آج پہلی ملاقات ہے، تمہیں کیا معلوم میں کیسا ہوں، اور تم اتنے لمبے چوڑے القاب بیان کر رہے ہو. سیدھے سیدھے نام لو، ادب احترام مولانا کہہ دو، صاحب کہہ دو، ہو گئی بات. تو القاب اور آداب کا بڑھانا بھی جھوٹ ہے، الا یہ کہ جانتا ہو کہ ہاں واقعتاً یہ آدمی ایسا ہے. بلیا میں گیا تو ندوے کے ایک استاذ بھی تھے وہاں. ناظم صاحب جو جلسے کے ناظم تھے، انہوں نے میرا بیان تھا، میرے بیان سے پہلے انہوں نے بڑا لمبے چوڑے القاب و آداب لیے. تو وہ استاذ جو تھے انہوں نے اس ناظم کو فوراً بلوا لیا اور بلا کر کے اسے بہت ڈانٹا. اس سے کہا بھائی یہ سب جو تم نے بیان کیا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تم ثابت کر سکو گے، بتا سکو گے؟ اس لیے ہم بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات کہنے میں کیا حرج ہے، اچھی بات بڑھا چڑھا کے کہہ دو، کہ بڑھانے کی اجازت نہیں. جتنا ہے اتنا کہو، جو ہے وہ کہو، سچ کہو، سچائی نجات دے گی. وہ ہرنی کا واقعہ کہ ہرنی نے سچ بولا کہ میں جا رہی ہوں، واپس آؤں گی، معلوم ہے جان جائے گی لیکن آؤں گی، وعدہ کر لیا. اب جب وہ اپنے وعدے پر لوٹ آئی تو وہ مالک بھی ایمان میں داخل ہوا اور جان بھی بخشی گئی اور آزادی بھی مل گئی اور بچوں کے پاس واپس پہنچ گئی. نبی نے کیا فرمایا؟ جا، تیری سچائی نے تجھے نجات دے دی. الصدق ینجی، کہ سچ نجات دے گا. اس لیے سچائی کا اختیار کرنا، جھوٹ سے اپنے کو بچانا. کہ علامات قیامت میں سے ہے یہ بات کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، سب جھوٹ بولیں گے، عام بھی اور خاص بھی. جن کو ہم دنیا دار کہتے ہیں وہ دنیا دار بھی اور دیندار بھی. کہ پھر سب جھوٹ پر آ جائیں گے. اس لیے سب سے اہم بات اپنے کو جھوٹ سے بچانا. کہ یہ اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے کہ میں سچا بنوں، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کہ جھوٹ مجھے ہلاک کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بول میں سچا ہے وہ کامیاب ہے، اور اب جب سچ بولے گا تو پھر اپنے آپ وعدے کا پورا کرنے والا بن جائے گا. کیونکہ اگر سچائی نہ ہوئی تو وعدہ خلافی عام بات ہو جائے گی، کیونکہ اس کو اپنی زبان کے قول کا پاس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا، میں نے کوئی زبان دی تھی. منٹ کی چوتھائی میں اپنی ہی بات سے مکر جائے گا، اپنے ہی کیے ہوئے وعدے کو انکار کر دے گا اگر جھوٹ پر لگام نہ لگی. اچھا، پھر جھوٹ نورانی چہرے کو بے نور کر دیتا ہے.
جھوٹ نورانی چہرے کو بے نور کر دیتا ہے اور دل میں ظلمت پیدا کر دیتا ہے، دل میں ظلمت پیدا کر دیتا ہے، اور اس ظلمت کے نتیجے میں اللہ کے ذکر کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کی یاد کی پھر توفیق نہیں ملتی۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ جو چیز نہیں معلوم ہے اس کو کہنا، جیسے ابھی اجتماع ہوا بلند شہر، 5 کروڑ لوگ تھے، 2 کروڑ لوگ تھے، 3 کروڑ لوگ تھے، تم نے گنے تھے؟ گنتی تمہیں بتائی تھی کسی نے آ کر؟ کس یقین کی بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ کون سی پیمائش ہے تمہارے پاس؟ بہت مجمع تھا، تعداد اللہ کو معلوم کتنی تھی۔ آدمی اس کو جھوٹ سچ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے۔ اس لیے جھوٹ سے احتیاط۔ اچھا، اب یہ جھوٹ ہم جیسے لوگ بھی بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہم جیسے لوگ بھی بول رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں انٹرنیٹ نے، موبائل نے، اس نے اور جھوٹ کو عام کر دیا، اور اب جھوٹ جھوٹ ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ اب وہ انہی خبروں کو دیکھ کر کے آگے بڑھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی میسج میرے پاس آیا جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اور وہ بات اگر غلط تھی اور میں نے اس کو آگے بڑھا دیا تو میں جھوٹ کا پھیلانے والا بن گیا، میں جھوٹ کا پھیلانے والا بن گیا۔ بہت آسان کام ہوتا نا، ادھر سے بٹن دبا کے ادھر، یہاں سے کاپی کر کے وہاں پیسٹ، فارورڈڈ، آگے بڑھا دو، اور جھوٹ چل رہا ہے، چلانے والے ہم ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط۔ لین دین میں جھوٹ، ابھی دے دو میں شام کو آ کے تمہیں دے دوں گا، اور پھر 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، اور اب 4 دن کے بعد اللہ نے توفیق دے دی، دینے کے لیے آ گیا، اور دینے والے نے یہ کہا کہ بھائی تم تو شام کو کہہ رہے تھے، ارے یار تو کیا کھا گیا تھا میں، لے تو آیا تمہارے پیسے۔ اب اس کو دے کر وہ احسان سمجھ رہا ہے، اپنی غلطی نہیں سمجھ رہا کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے دھوکہ دیا۔ کہ یہ جھوٹ ہلاک کرے گا، یہ جھوٹ ہلاک کرے گا۔ اس لیے جھوٹ سے اپنے کو بچانا، کہ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ صحابہ اپنے نفاق کے لیے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرما رہے ہوں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کی تائید میں آسمان سے قرآن اتر رہا ہو، وہ عمر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ رہے ہیں، حذیفہ اللہ کے نبی نے جو منافقین کی فہرست بتائی ہے اس میں میرا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں، میں فہرست نہیں پوچھ رہا تم سے، کیونکہ یہ تو راز ہے، اللہ کے نبی نے اس راز کا تمہیں امین بنایا ہے، میں وہ راز تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بس اتنا بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں۔ ایسے اس درجے کے اور اتنے کامل درجے کے ان کو اپنے بارے میں اس بات کا کھٹکا ہے کہ میرا نام تو نہیں ہے، اور ہم جہاں ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا، کسی چیز کا بھی تو بھروسہ نہیں،
5 وقت کی نماز پڑھ لینا اور چہرے پر داڑھی رکھ لینا، ہم نے اس کو اتنا پکا سرٹیفکیٹ سمجھ لیا ہے کہ اب اس کے ساتھ ہمارے اندر نفاق کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو بالکل پکے سچے مومن، کہیں شک بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں آتا، اتنا زیادہ۔ جبکہ صحابہ اپنے نفاق کے لیے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ، گھر میں آئے، دل کی کیفیت بدلی تو زبان پر فوراً آ گیا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہماری کیفیتوں کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر بھی زبان پہ یہ جملہ نہیں آتا کہ میری حالت تو منافقوں جیسی ہو گئی، کہ وہاں گیا تھا تو یہ حال تھا، یہاں آیا تو یہ حال ہے، یہاں بیٹھا ہوں تو یہ حال ہے، وہاں جا رہا ہوں تو یہ کر رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں تو یہ کر رہا ہوں۔ سب کچھ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور خود کر رہے ہیں، پھر بھی اس بات کا خیال نہیں کہ یہ حرکت تو ایمان والے کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں جھوٹ بولا، وہاں جھوٹ بولا، یہاں اس سے کچھ کہا، اس سے کچھ کہا، اور اللہ معاف فرمائے حال یہ ہے کہ یہ سب کر کے پھر اس پر دین کے کام کا ٹھپا لگا رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ جھوٹ پر دین کے کام کا ٹھپا لگا رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، کہ یہ جھوٹ اسے ہلاک کرے گا۔ آج نہ صحیح کل اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ فرعون کو 400 سال کی ڈھیل دی تھی، 400 سال، سر میں درد بھی نہیں ہوا، 400 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا، پوری زمین پر حکومت ملی، سارے کے سارے لوگ فرما بردار تھے، حالانکہ بغاوت کے اعلیٰ سطح پر تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا۔ کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ میں ہوں اللہ، یہ کہہ رہا تھا۔ اور اس کے باوجود اللہ نے 400 سال مہلت دی۔ تو ہمارے جھوٹ کے بعد ہمارے ساتھ اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے، شاید توبہ کر لے، شاید واپس آ جائے، شاید غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، شاید احساس ہو جائے، آج کل 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بھر بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، مہلت ہے۔ لیکن اگر احساس نہ ہوا اور اپنی غلطی کو غلطی نہ مانا، اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھا، تو پھر یہ جھوٹ ہلاک کرے گا، والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دے گا۔ اس لیے اپنے کو جھوٹ سے بچانا کہ میں سب کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ کہ ہاں پی سکتا ہے۔ مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ کہ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں 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 نہیں، مسلمان سب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ جھوٹ تو اس کو اسلام سے بھی باہر لے جائے گا، اس لیے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں آپ سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا حال کیا ہے، دوسروں کا نہیں، دوسروں کا نہیں۔ بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں یا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کے مخاطب ہماری اپنی ذات ہے۔ جب اپنی ذات کو مخاطب بنا کر بات کریں گے، بات سنیں گے، تو پھر فوکس اپنے اوپر رہے گا اور اپنے اندر کے بگاڑ کو بنانے کی فکر پیدا ہوگی،
اور اگر نگاہ دوسروں کے اوپر چلی گئی، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بنانے کا خیال بھی دل سے نکل جائے گا، اور یہاں تک کہ دوسروں کی غلطیوں پر جب نگاہ چلی جائے گی تو اپنی غلطیاں خوبیاں نظر آنے لگیں گی، اپنی غلطیوں کو غلطی ہی نہیں سمجھے گا اور ساری بات دوسروں پر رکھ کر سن لے گا۔ اس لیے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں میری زبان سے کتنا جھوٹ نکل رہا ہے، پل پل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کرے کہ آج دن بھر میں نے کتنا جھوٹ بولا، کتنے گناہ کیے، کتنے غلط کام کیے، کہ رات کو محاسبہ کر لے۔ اب دن بھر کا ایکس رے سامنے آئے گا، فلاں سے فون پہ بات کر رہا تھا، یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں سے بات ہو رہی تھی، ملاقات ہوئی تھی، اس سے میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں کو مال بیچ رہا تھا تو یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں سے لین دین ہو رہا تھا تو یہ جھوٹ بولا تھا۔ کہ اب ایکس رے میں سامنے آئے گا کہ چند منٹ بیٹھ کر اپنا دن بھر کا محاسبہ کرے، صبح کیا کیا، پھر 2 گھنٹے بعد، پھر اس کے بعد، پھر دوپہر میں، پھر ظہر بعد، پھر عصر بعد۔ جب ایکس رے کرے گا تو تصویر آ جائے گی سامنے کہ اگر یہ محاسبہ شروع کر دے تو روزانہ اسے موقع ملا ہے کہ یہ اپنے جھوٹ سے توبہ کر لے، اور ان موقعوں پر اپنے کو اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ کہ جھوٹ سے کیسے بچے گا؟ عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، اب کیسے بچیں؟ فرمایا کہ جھوٹ بولنے پر اپنے لیے سزا متعین کرے، اپنے لیے سزا متعین کرے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں 500 مرتبہ درود پڑھوں گا، اگر میں 2 مرتبہ جھوٹ بولا تو میں 200 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، اور اگر آج میں نے 5 جھوٹ بولے تو کل میں روزہ رکھوں گا۔ کہ اب یہ سزا جو ہے یہ اس کو سچائی پر لے آئے گی۔ اور دوسری بات جھوٹ سے نکلنے کی یہ ہے کہ جس سے جھوٹ بولا ہے اس سے جا کر کہے بھائی میں نے کل تم سے جھوٹ بولا تھا، بات یہ نہیں یہ تھی، بس انشاءاللہ اب پھر یہ اس سے جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ نفس اپنی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ پھر اس جھوٹ سے بچے گا کہ جس سے جھوٹ بولا، فون پر بولا، سامنے بولا، جہاں بولا، وہاں جا کر اس سے یہ کہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور اب آئندہ نہیں بولوں گا۔ ایک کام یہ کریں اور دوسرے کام اپنے کو سزا دے، اور سزا بھی وہ دے جو مشکل لگتی ہو، تسبیح پڑھنا مشکل ہے تو تسبیح کی سزا، نماز پڑھنا مشکل ہے تو نماز کی سزا، روزہ رکھنا مشکل ہے تو روزے کی سزا، صدقہ کرنا مشکل ہے تو صدقے کی سزا۔ ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ جھوٹ بیماری ہے، جھوٹ بیماری ہے، بیماری کا علاج صدقے سے کرو۔ اچھا، صدقے سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 2 روپے صدقہ کر دو۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ، جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ، کہ اب جب اتنا بڑا صدقہ کرو گے اللہ بیماری سے شفا دے دے گا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے، کیا کروں؟ فرمایا صدقہ کرو۔ کہ کتنا صدقہ کروں؟ کہ 1 لاکھ۔ اور اس نے جا کر 1 لاکھ صدقہ کیا، اور 1 لاکھ صدقہ کرنے کے بعد پھر لے گیا دکھانے، ساری رپورٹیں ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا وہ سب رپورٹیں غلط تھیں، اور اگر وہ صحیح بھی تھیں تو اب جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہے۔
تو جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ. جھوٹ کو جتنی بڑی بیماری سمجھ رہا ہے اتنا بڑا صدقہ ذمے میں لگا لے. اب جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے میں نے عرض کر دیا کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کا علاج صدقہ ہے. روزہ چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے تو اس کا فدیہ ہے کہ بھئی اس کے بدلے میں مال دے دو. نماز قضا ہو گئی, ادا نہیں کر پائے, دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, وصیت کی کہ میری نماز کا فدیہ دے دینا, کہ اس کے بدلے میں مال دے دو. کہ یہ سب بیماریاں ہیں تو بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو اب جھوٹ آیا ہے, بیماری ہے, اس بیماری سے مجھے نکلنا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس سے جھوٹ بولا اس کو بتائے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جھوٹ پر اپنے کو سزا دے کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا. اور جہاں نفس کو سزا ملی اور طاعت کی سزا ملی, نفس فوراً اس برائی سے روک دے گا کہ یہ کام مت کرنا ورنہ اس کے بدلے میں یہ کرنا پڑے گا. کہ جھوٹ بولا ہے, آج رات بھر سوؤں گا نہیں, بیٹھ کر تسبیح پڑھوں گا, نفل پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, دعا کروں گا, اب بول جھوٹ. کہ اب یہ خود بخود اندر سے نفس اس کو اس گناہ کی طرف نہیں ابھارے گا. ہر گناہ کا علاج یہی بتایا گیا, اللہ کے نبی فرما گئے بیماریوں کا علاج صدقے سے ہوگا, بیماریوں کا علاج سزا سے ہوگا. کہ اپنے کو سزا دو وہ بیماری نکلے گی. کہ کامیابی کے لیے آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے, کسی بھی کامیابی کے لیے. دنیا کے اعتبار سے کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو مشقتیں کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, تب وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے جو راستہ بتایا ہے اس میں مشقت اٹھانی پڑے گی, نفس کو کچلنا پڑے گا, نفس پر لگام لگانی پڑے گی کہ یہ جھوٹ نہ بولے. اپنی عزت کے خاطر جھوٹ بولتا ہے, اپنی عزت کے خاطر جھوٹ بولتا ہے, اور عزت اللہ نے جھوٹ میں نہیں رکھی. عزت تو اللہ نے سچ کے ساتھ رکھی ہے. کیوں؟ اللہ سچے ہیں, رسول سچے ہیں, اور اللہ کا دین سچا ہے. اب قرآن کے اندر فرمایا عزت کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کہ عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے, اور عزت اہل ایمان کے لیے. اور جھوٹ نفاق میں لے جائے گا, جھوٹ نفاق میں لے جائے گا. اس لیے عزت جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے, عزت تو ایمان کے ساتھ ہے, نفاق کے ساتھ نہیں. عزت تو اللہ کے ساتھ ہے, عزت تو رسول کے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بات منافق نہیں جانتے کہ عزت کہاں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول لو گے تو عزت باقی رہ جائے گی, جھوٹ بول لو گے تو عزت بن جائے گی. تو نہ جھوٹ سے نہ عزت باقی رہے گی نہ عزت بنے گی. جھوٹ سے تو ذلت آنی ہے, اس لیے اپنے کو جھوٹ سے بچانا. پہلی بات کہ کامیاب زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لانا پڑے گا. الصدق ینجی, کہ سچائی نجات دے گی. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہوئے سچے یقین والے لوگ. کہ کامیابی کی ضمانت ہے سچائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو, سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو.
کہ سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچ کی عادت پڑے گی، جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو جھوٹ کی عادت پڑے گی۔ کیوں کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو ملے گی، لوہار کے پاس بیٹھو گے تو دھواں ملے گا۔ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ دوستی کس سے کر رکھی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ اب اپنے دوستوں کو پرکھو کہ میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، مل جل رہا ہوں، آ جا رہا ہوں، یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ اب اگر جھوٹے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کر لو، کہ جھوٹوں کی دوستی سے بہتر ہے تنہائی کا اختیار کر لینا۔ جھوٹوں کی دوستی سے بہتر ہے تنہائی کا اختیار کر لینا۔ کہ آدمی تنہائی اختیار کر لے، میں کسی سے نہیں ملوں گا، کیوں کہ میں اپنے کو جھوٹا نہیں بنانا چاہتا۔ کہ تلاش کرو، سچوں کو تلاش کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے اپنے دوستوں پر نگاہ رکھنا، میرا ساتھ کن لوگوں کا ہے، اور پھر ساتھ والوں کو بھی متوجہ کرتے رہنا محبت کے ساتھ۔ محبت کے ساتھ نہیں بھائی، ہم ایمان والے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ سے بچنا اور سچوں کے ساتھ رہنا، کہ یہ پہلا زینہ ہے کامیابی کا، پہلا زینہ ہے اصلاح کا، پہلا زینہ ہے تربیت کا، پہلا زینہ ہے اللہ سے قرب کا، پہلا زینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آنے کا۔ ہاں بہت سارے لوگ، ہم سب، اور کون ایسا ہوگا جس کے دل میں اس کی تمنا نہ ہو کہ نبی کا زمانہ تو نہ ملا لیکن اللہ خواب میں ہی زیارت کرا دیتا۔ اس کی تمنا کس سے نہیں ہوگی؟ تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے دل کو اور زبان کو صاف رکھنے کی، دل کو اور آنکھ کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ جب آنکھ گندی ہو جاتی ہے تو گندی آنکھ سے رسول اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آنکھ گندی ہوگی تو رسول اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اور فرمایا کہ زبان گندی ہوگی تو دل گندا ہوگا۔ اس لیے اب گندے دل کے ساتھ اور گندی زبان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ ایک بزرگ کے پیر نے ان بزرگ کے بارے میں جب وہ چھوٹے تھے اس وقت فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے اس کو 30 سال کی عمر تھی، ان کی 30 سال کی عمر، کہ اس کی عمر 30 سال ہے اور اب تک اسے 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو چکی۔ کہ حضرت یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ اس کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ اس کی نگاہ شروع سے پاک رہی، اس کی نگاہ شروع سے پاک رہی۔ تو پاکیزہ نگاہ رسول اللہ کا دیدار کرے گی۔ کہ آدمی اپنی آنکھ کو پاک کر لے اور اپنی زبان کو پاک کر لے، دل کو پاک کر لے، انشاءاللہ اللہ اپنے نبی کا دیدار کرا دیں گے۔ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کی زیارت کیسے ہوگی؟ کہ یہ نبی کی زیارت کا نسخہ ہے کہ اپنی آنکھ کو پاک کرے، اپنی زبان اور دل کو پاک کرے۔ کہ آنکھ پاک ہو جائے، آنکھ گناہ نہ کرے، زبان گناہ نہ کرے، دل گناہ نہ کرے۔ انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرے اور غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، معافی مانگے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کو کر کے اگر لوگوں کو بتائے گا تو ذلیل ہوگا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اپنے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ اس آدمی سے اپنے اس گناہ کے بارے میں کہہ دیا گیا تو آئندہ اس گناہ سے میں بچ جاؤں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے کسی سے جھوٹ بولا تو میں اس سے جا کر کہہ دوں بھائی میں نے کل تم سے جھوٹ بول دیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ اقرار اس کو جھوٹ سے روک دے گا۔ اس لیے اپنے کو جھوٹ سے بچانا اور سچ پر لانا، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، اپنے کو سچوں کا ساتھی بنانے کی فکر کرنا۔ دنیا میں جھوٹ عام ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ زمانہ فتنے کا ہے، یہ زمانہ فتنے کا ہے، اور ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں لوگ فتنوں سے بچنے کے لیے جایا کرتے تھے وہیں سے فتنے اٹھنے لگیں گے۔ جہاں لوگ فتنوں سے بچنے کے لیے جایا کرتے تھے وہیں سے فتنے اٹھنے لگیں گے۔ تو اتنے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے پل پل اپنے ساتھیوں، اپنے ساتھ والوں کی فکر کرنا کہ ہم کن لوگوں کے بیچ میں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط رخ پر چلے جائیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے کو سچوں کے ساتھ رکھنا ایک شرط۔ دوسری بات بتائی کہ کامیاب کون ہے جو دھوکہ نہ دے، امین ہو، امانت دار ہو، نہ بات کا دھوکہ نہ سامان کا دھوکہ۔ مال بیچ رہا ہے تو دھوکہ، بات کر رہا ہے تو دھوکہ، شادی کر رہا ہے تو دھوکہ، تو عام بات ہو گئی۔ شادی بیاہ میں دھوکہ عام بات ہو گئی۔ آمدنی کچھ ہے بتا کچھ رہا ہے، مکان کچھ ہے بتا کچھ رہا ہے، رہتا کہیں ہے بتا کہیں رہا ہے، پاس زمین جائیداد کچھ ہے بتا کچھ رہا ہے، دھوکہ۔ کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، اذا اؤتمن خانا، ایمان والا تو جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، کوئی چیز امانت داری کی اس کے ذمے کی جائے گی تو امانت داری کے ساتھ اس کو لے کر چلے گا، دھوکہ نہیں دے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ وہ دھوکہ دے۔ جہاں رہے گا آنکھ بند کر کے رہے گا، دھوکہ نہیں دے گا کہ سامنے والا تو میرے اوپر 100% اعتماد کرتا ہے اور اس نے اس اعتماد میں اپنا کچا چٹھا سب بتا رکھا ہے، اور پھر میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، میں اسی کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا تو امانت دار ہوگا کہ تعلق قائم کیا ہے تو موت تک کا ہے کہ اب اس کو نبھائیں گے، غلطی ہوگی مذاکرہ کریں گے، غلطی ہوگی مذاکرہ کریں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، ایسے صحیح کر لو، لیکن دھوکہ نہیں دیں گے کہ سامنے والا اس اعتماد میں رہے کہ یہ تو 100% ہم سے ہمارا ہے، ہمارا ساتھ دینے والا ہے، ہم سے محبت رکھنے والا ہے، اور کوئی موقع آ جائے تو وہ پلہ جھاڑ کر الگ کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ کہ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اور جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو اسی طرح کا امانت دار بننا پڑے گا کہ میں امانت دار ہوں، میں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ امانت میں خیانت کروں گا اور نہ دھوکہ دوں گا۔ کہ دھوکہ دینے والا تو منافق ہوگا،
اور جب کوئی ایک مرتبہ دھوکہ دے دیتا ہے تو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان والا ایک جگہ سے 2 مرتبہ نہیں دھوکہ کھاتا، ایک جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک مرتبہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو اب دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالے گا کہ نا یہ تو خطرے کی جگہ ہے۔ تو ایمان والا کسی سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا، ایک مرتبہ تو کھا سکتا ہے، انسان ہے، نہیں معلوم اسے، لیکن بار بار دھوکہ نہیں کھائے گا۔ ہوشیار، سمجھدار کہ اسلام آنکھ بند کر کے چلنا بتانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آنکھ کھول کر چلنا سکھانے کے لیے آیا ہے کہ آنکھ کھول کر چلو۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت حمزہ، ان تینوں کی گردن مارنے کے لیے وحشی کو ہندا نے حکم دیا تھا کہ تینوں میں سے کسی ایک کی گردن لے آؤ، تمہیں آزاد کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی کی یا حضرت حمزہ کی۔ اب وہ احد کے میدان میں وحشی سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کے پیچھے لگے، تو وہاں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں تو پار نہیں پا پاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ موجود ہیں، ان سے پار نہیں پا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت وحشی خود کہتے ہیں کہ میں علی کے پیچھے چلا، لیکن علی اتنے چوکنا تھے کہ منٹ میں دائیں، منٹ میں بائیں، منٹ میں پیچھے، منٹ میں آگے، کہ چاروں طرف حشاش بشاش اور چاروں طرف کی خبر رکھ کر چل رہے تھے۔ تھوڑی دور پیچھے چلنے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ ان سے بھی پار نہیں پا سکتا، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اور حضرت حمزہ جری تھے، اتنے جری تھے، انہوں نے کہا میں کسی میں بوتا نہیں میرا پیچھا کر سکے، اس خیال میں وہ آگے چلتے چلے جا رہے تھے۔ اور تھوڑی دور تک ہم وحشی نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا بھائی اس پہ کام بن سکتا ہے، تو ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت حمزہ کے نکلنے کا انتظار کیا۔ حضرت حمزہ نکل گئے تب پیچھے سے حملہ کیا۔ تو شیطان، ایمان والا ایک جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اور ادھر بتایا کہ ایمان والے کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے، امانت داری سے کام کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان تھی، ایک دن عصر کی نماز کے بعد دکان بند کر کے چل دیے، تو پڑوسی دکاندار نے پوچھا کہ نعمان نام تھا، ثابت ابن نعمان، آج دکان اتنی جلدی کیوں بند کر دی؟ کہنے لگے بادل ہو رہے ہیں۔ بادل ہو رہے ہیں؟ تو تیری دکان کے اندر تھوڑی پانی برسے گا، اگر پانی برسا بھی تو سڑک پہ برسے گا۔ کہنے لگے نہیں، بادلوں کی وجہ سے دکان میں اندھیرا ہے، گاہک اگر اس وقت آ گیا اور اس نے کپڑا دیکھا اور کپڑا اس کو اندھیرے کی وجہ سے سمجھ میں نہ آیا تو یہ دھوکہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے دکان بند کر دی۔ اور آج کیا ہے کہ دکان کے اندر 500 واٹ کے 50 بلب لگا دو تاکہ کپڑا زیادہ چمکدار نظر آئے، چوڑی زیادہ چمکدار نظر آئے، اور گاہک اس کی چمک سے دھوکہ کھا جائے اور مال لے جائے۔ وہ اس لیے بند کرتے تھے کہ گاہک کو دھوکہ نہ ہو، ہم اس لیے کھولتے ہیں تاکہ گاہک کو دھوکہ ہو۔ اور فرمایا کامیابی کس میں ہے کہ کامیابی دھوکہ نہ دینے میں ہے، کہ امانت داری کے ساتھ جو عیب ہو عیب بتا کر میرا یہ مال ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کی قیمت یہ ہے، کہ دھوکہ نہ دو، کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے سے بچتا بھی ہے، دھوکے سے بچاتا بھی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے،
تاجر ہے تو وہ، ملازم ہے تو وہ، کہ کہیں ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ اس دھوکے کی وجہ سے کامیابی ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے گی، کامیابی ہمارے ہاتھ سے دور چلی جائے گی، اس لیے اپنے کو دھوکے سے بچانا۔ تیسری بات فرمائی کہ کامیابی کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا۔ کتنے اچھے اخلاق ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام پر روکا گیا۔ آپ نے لمبی لمبی نماز پڑھنا شروع کی، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ پیر سوج گئے، پوری رات گزر گئی، قرآن آ گیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص۔ یا رسول اللہ پوری رات نہیں، سو بھی جایا کریے اور میرے سامنے بھی کھڑا ہوا کریے۔ دین کیسے لوگوں کی زندگی میں آئے، اس کے لیے تڑپ، اللہ کے نبی تڑپے، کتنا تڑپے؟ ارزن کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہو۔ قرآن آ گیا، وَلَا تَذْهَبْ عَلَيْهِمْ نَفْسُ حَسَرَاتٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنا تڑپنے کے لیے نہیں کہا ہے، اتنا نہ تڑپا کریے، روک دیا گیا۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کرنا شروع کیے اور اخلاق دکھانا شروع کیے، تب قرآن آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر سوار ہو گئے ہیں اور آپ کے اخلاق پوری امت پر چھا گئے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں لعلا کا، کہ اے محمد شاباش، لعلا کا ترجمہ کرتے ہیں شاباش، میرا نبی اتنے بڑے اخلاق والا ہے، شاباش شاباش شاباش۔ تو اخلاق کے بڑھنے پر شاباشی ملی، عبادات کے بڑھنے پر روکا گیا، امت کی بے چینی پر تسلی دی گئی، لیکن اخلاق کے بڑھنے پر شاباشی دی گئی کہ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بارے میں فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کو ان کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کہ اب کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے کو اخلاق والا بناؤ، اچھے اخلاق، حسن الاخلاق، حسن اخلاق، کہ انسان کی زینت اچھے اخلاق ہیں، انسان کی، ایمان والے کی زینت اچھے اخلاق ہیں۔ اب اچھے اخلاق میں معاف کرنا، احسان کرنا، درگزر کرنا، ضبط کرنا، برداشت کرنا، جھیل جانا، کہ یہ سب اچھے اخلاق کے نمونے ہیں۔ سیرت بھری پڑی ہوئی، صحابہ کے واقعات بھرے پڑے ہوئے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ اب ہمارے اخلاق کا مظاہرہ ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے، سڑک پر نہیں۔ ہاں، سڑک کے باہر تو میں بہت خوش اخلاق ہوں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صوفی بیان کرتے ہیں، پورا بیان ہنستے ہنستے کرتے ہیں، مسکرا مسکرا کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مسکرا مسکرا کے کرتے ہیں، باہر میں بہت بہت با اخلاق ہوں۔ میرے اخلاق کا پتہ تو میرے گھر کے اندر چلے گا، میری بیوی بتائے گی کہ میں کتنا خوش اخلاق ہوں، میرے بچے بتائیں گے کہ میں کتنا خوش اخلاق ہوں، میرے بھائی بہن بتائیں گے کہ میں کتنا خوش اخلاق ہوں، میرے ماں باپ بتائیں گے کہ میں کتنا خوش اخلاق ہوں۔ کہ اخلاق کا سب سے زیادہ مظاہرہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم سب میں سب سے بہتر میں ہوں، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔
اب میرے اخلاق کیسے ہیں؟ ہر ایک اپنے اندر جھانکے، مجھ سمیت، کہ میرے اخلاق کا کیا حال ہے، میرا غصہ کیسا ہے، میرا گھر کی عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میرا اپنے بچوں کے ساتھ انداز کیا ہے، میرے جو نوکر ہیں ان نوکروں کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت پر جو وصیت فرمائی تھی اس میں کیا فرمایا تھا؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ بات ہی گالی سے شروع کرتے ہیں، نوکروں سے بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے، اور نوکروں کو گالی بکنا نہ عیب سمجھتے ہیں نہ غلط سمجھتے ہیں، بلکہ الٹا کیا کہتے ہیں کہ اگر ان سے گالی سے بات نہ کرو تو یہ سر پہ سوار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ نماز اچھی پڑھنے والے مل جائیں گے، روزہ اچھا رکھنے والے مل جائیں گے، ذکر اچھا کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اخلاق اچھے والے بہت کم ملیں گے، بہت کم، کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ کہ جب اخلاق اچھے ہوں گے تو بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی دل میں رحم کا جذبہ ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھو کہ وہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو دھکے دیے، گالیاں دیں، بھوکا رہنے پر مجبور کیا، نماز کی حالت میں گردن پر اوجڑی لا کر ڈال دی، آپ کے گلے میں چادر سے پھندا ڈال دیا، آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا، آپ کے چچا کو شہید کر دیا، سب کچھ جنہوں نے کیا، بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیا، بیت اللہ کی چابی نہیں دی، سب کچھ جنہوں نے کیا، جب ان کے پاس فاتحانہ شان سے آئے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سب سے بدلہ لیا جائے گا، تو اس وقت کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام کے جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اپنے تئیں ان کو مار دیا تھا، ان کو ختم کر دیا تھا، جب یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے اور یہ بھائی سارے آپ کے سامنے آئے اور ان سارے بھائیوں نے اپنے جرموں کا اقرار کیا کہ بھیا یوسف ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے جرم کیا تھا، ہمیں معاف کر دو، اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ یوسف کے بھائیوں تم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں سزا کاہے کی دوں؟ وہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے پر جب مکہ والوں نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کریم، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کے اندر یہ خوبی، آپ کے اندر یہ خوبی، ہم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ کے نبی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے کوئی غلطی نہیں کی تو تمہیں سزا کس بات کی؟ تم نے غلطی نہیں کی۔ کہ یہ ہے اخلاق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے؟ جس کے پاس یہ اچھے اخلاق ہوں۔ اللہ کے لیے معاف کرنا، اور چوتھی بات فرمائی کہ رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، پاکیزہ رزق، حلال کمائے، حلال کھائے، حلال کھلائے، حلال کمائے، حلال کھائے، حلال کھلائے، کہ یہ چار باتیں جس کے اندر ہیں، سچائی ہے، امانت ہے، اچھے اخلاق ہیں، اور رزق حلال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ دنیا کا بھی کامیاب انسان اور آخرت کا بھی کامیاب انسان۔ اور فرمایا کہ سب کچھ ہو لیکن سچائی نہ ہو، امانت نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، رزق حلال نہ ہو، کہ سب کچھ ہو، یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو دنیا کبھی ناکام، آخرت کبھی ناکام۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہوں۔ دو کی تفصیل اللہ کے فضل و توفیق سے عرض کی گئی، دو باتیں کہ ہمارے اندر
اخلاق اچھے ہوں اور ہمارا رزق حلال ہو. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی. اس کی نیت کے ساتھ آنا، اس فکر کے ساتھ بیٹھنا کہ یہ میری تربیت، میرے اصلاح، میرے آگے بڑھنے کی سیڑھیاں ہیں. آج ہم سب یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اب تک زندگی میں اگر ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا تھا، آج سے توبہ کرتے ہیں اور اب آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے. خدا نہ خواستہ جھوٹ نکل بھی جائے تو توبہ کریں گے اور اپنے کو سزا دیں گے. جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ، جتنی بڑی بیماری اتنی بڑی سزا. یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے باہر نکالنے کا راستہ اللہ والوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے تجویز کیا ہے. اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ جھوٹ سے نکال لیں گے. اور دوسری بات، اپنے کو امانت دار بنائیں، امانت دار بنائیں کہ ہم امین ہوں. ہمارے بارے میں کوئی آدمی جب ہم کو دیکھے بغیر سوچے یہ کہہ دے اس سے معاملہ کر لو، یہ امانت دار آدمی، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ تمہارے پیسے نہیں دبائے گا، یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. پہلے وہلے میں آدمی ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کر لے، ایسا اپنے کو امانت دار بنانا. تو آج سے یہ نیت کریں کہ اگر کوئی آدمی، کسی کو ہم سے دھوکہ ہو گیا، کسی کو ہم نے دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ خیانت ہو گئی، آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اب آگے کی زندگی میں نہ دھوکہ دیں گے نہ خیانت کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. تصویر اللہم صلی اللہ